یہ سردیوں میں جو موڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے، رولر کوسٹر بنا ہوتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بالکل بیٹھ جاتا ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. دیر از اے سائنٹیفک ایکسپلینیشن فار دیٹ. اس کی ایک سائنسی وجہ ہے اور وہ ہے SAD SAD سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. اس کی وجہ ہے سورج کا نہ نکلنا یا کم نکلنا ہے. تو یہ ایک ونٹر ڈپریشن کی ٹائپ ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور بھوک زیادہ لگتی ہے. ایسے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنی غذا کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں. یاد رہے کم درجہ حرارت میں نیند زیادہ اچھی آتی ہے. 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپٹیمل ٹیمپریچر ہے نیند کے لیے. اور ٹھنڈ میں، سردیوں میں ریفرینشیل کریٹیوٹی یعنی زیادہ اچھا سوچنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں ایک زبردست ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. انسان کے جسم میں دو طرح کی فیٹس ہوتی ہیں، براؤن فیٹس اور وائٹ فیٹس. براؤن فیٹس یہ اچھی ہیں اور وائٹ فیٹس یہ بیڈ فیٹس ہیں. اور ٹھنڈ میں، سردیوں میں خود بخود یہ وائٹ فیٹس براؤن فیٹس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کے بجائے گرم کپڑے استعمال کریں، گرم کپڑے جو ہلکے ہوں. اور پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لیں، کیونکہ سورج نہیں نکل رہا اور سورج وائٹامن ڈی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کیلشیم سپلیمنٹس لیں اور ایکسرسائز یعنی انڈور ایکسرسائز، گھر کے اندر رہ کے واکنگ اور دیگر ایکسرسائز، اس کی عادت بنائیں. ونٹر سیزن، سردیوں کے موسم کے بارے میں سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ چیپڈ لپس، کریکڈ ہیلز اینڈ وارم کلوتھس، سوکھے ہونٹ، پھٹی ہوئی ایڑیاں اور گرم کپڑے. لیکن یہ موسم قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین ہے، بیکاز باڈی انجن ورکس بیسٹ ان ونٹر اینڈ فوڈ از آلسو بیٹر ڈائجسٹڈ. انسان کے جسم کا جو انجن ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے سردیوں میں جناب، اور کھانا بھی بڑا اچھا ہضم ہوتا ہے. اور ہمیں اس کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گرمی بھی پہنچائے اور غذائیت بھی. ہر وہ سبزی جس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور جس کا کھانے والا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، یہ گرمی دینے والی ہوتی ہے اور سردیوں میں بہت اچھی ہوتی ہے. گاجر ہے، وائٹامن اے کا خزانہ ہے جناب. اور یہ پیاز ہے، لہسن ہے، ٹیسٹ بھی بڑھاتے ہیں، فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر. اور یہ آلو جو ہے یہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے. مولی ہے، یہ بھی بڑی زبردست ہے. اور یہ ہیں ونٹر گرین، پودینہ، پالک، ہری مرچ، لال مولی. وائٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، قوت مدافعت ملتی ہے اور مختلف بیماریوں کے خلاف جسم کے اندر ایک ڈھال بن جاتی ہے. 3 اور یہ سپر فروٹس ہیں جناب، پپیتا ہے، اناناس ہے اور کھجوریں ہیں. فائبر، آئرن، میگنیشیم اور بہت سی وائٹامنس کا یہ بھی خزانہ ہے. جسم کو گرم رکھیں گے، غذائیت دیں گے. ملک شیک بنا لیں، جوس بنائیں یا ویسے ہی کھا لیں، سردیوں میں بہترین ہے. اور سردیوں کے بادشاہ اورنج کو تو بالکل نہیں بھولنا. وائٹامن سی اس کی پہچان ہے، لیکن اس کی نیوٹریشنل پروفائل CV بھرا پڑا ہے غذائیت سے. تو روزانہ کم از کم ایک اورنج یا اس کا جوس مسٹ اور مسٹ ہے. اور پھر سوپ، کچن میں جو کچھ پڑا نا اس کا سوپ بن جائے گا اور ایک پیالے کے اندر آپ کو غذائیت کا خزانہ مل جائے گا. اور سردیوں میں گرمیوں کی نسبت سپائسز بھی زیادہ کھائے جا سکتے ہیں. مسٹرڈ، ایسوفٹیڈا، ہینگ جسے کہتے ہیں، بلیک پیپر، اجوائن اور ہلدی وغیرہ، یہ نزلہ زکام سے بچاتے ہیں، جسم کی قوت مدافعت میں بہت اضافہ کرتے ہیں. بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، جسم میں خون کی گردش صحیح بڑھتی ہے اور کھانے کو ہضم بھی ٹھیک کرتے ہیں. بہرحال بہت زیادہ مسالہ جات وہ بعض مریضوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے، خاص طور پہ جنہیں پیٹ کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے. اور یہ جتنی باتیں ہم نے آپ سے عرض کی، ان پر عمل کریں گے تو سردیوں کے موسم میں بھی انشاءاللہ جسم چست رہے گا اور صحت مند بھی رہیں گے. حدیث پاک میں آیا کہ موسم سرما تو مومن کا موسم بہار ہے، کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ اس میں قیام کر سکتے ہیں، یعنی نوافل وغیرہ کی کثرت کر سکتے ہیں. اور اس میں تو دگنا ثواب ہے. ارشاد عالی شان ہے، جس نے سردی کے موسم میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب میں سے 2 حصے ہیں. تو موسم سرما میں خوب روزے رکھیے، شب بیداری کیجیے اور نوافل کی کثرت کیجیے.